بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Mohammad Uwais Karni, IBA JES THM and USE teacher Alumni. So today we are going to learn the second video of the Islamiyat, and the topic of today is sources of Islam. تو سورسز آف اسلام کو پڑھنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کو بتاؤں گا واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ریلیجن اور دین. تو ریلیجن کیا ہے جی؟ ریلیجن کا مطلب ہے مذہب. ریلیجن کا مطلب ہے مذہب. اور جی دین کیا ہے؟ دین ایک الگ چیز ہے. دین اور مذہب ایک ہی بات ہے. دین اور مذہب ایک ہی بات ہے. تو جی ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام؟ نہیں جی، ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دین ہے اسلام. اب آپ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے NTS کے اندر اور کافی فارمز جو بھرتے ہوں گے وہاں پہ اپلائی کیا ہوگا، اور وہاں پہ ایک آپشن آتا ہے ریلیجن. ایک آپشن آتا ہے ریلیجن، اور ریلیجن کے اندر آگے دو آپشنس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مسلم اور دوسرا ہوتا ہے نان مسلم. اور آگے ایک کیا کہتے ہیں بلینک دی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ اگر نان مسلم ہیں تو آپ کا مذہب کون سا ہے. تو ہمارا مذہب مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں بائی مذہب، اور بائی دین ہم کیا ہیں؟ ہمارا دین ہے اسلام. بات آئی سمجھ میں یہ والی؟ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہے مسلمان، اور جو ہمارا دین ہے وہ اسلام. اور اللہ پاک کے پاس جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. اب ایک اور بات بتا دوں، جو دین ہے، دین آپ کا اور اس دنیا کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ دین کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے. دین کے اندر آپ کے پاس پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، آپ کے پاس اکانومیکل سسٹم ہوتا ہے، آپ کے پاس سوشل سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بٹ جو مذہب ہے جسے ہم ریلیجن کہتے ہیں، ریلیجن کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اور اللہ کا تعلق. عبادتیں جتنی بھی ہیں نا وہ ساری ریلیجن کے اندر آتی ہیں، کیونکہ عبادتیں ہر جو مذہب ہے اس کی الگ الگ ہوتی ہیں. بٹ دین میں ایسے نہیں ہوتا. دین کے اندر کیا ہے؟ آپ کا اور اللہ کا تعلق نہیں، بلکہ آپ کا اور مخلوق کا تعلق دین کے اندر ہوتا ہے. آپ نے رہنا کیسے، آپ نے سہنا کیسے، آپ نے اکانومی کو کس طرح مینیج کرنا ہے، آپ نے اپنا سوشل سسٹم کس طرح چلانا ہے، آپ نے اسی طرح ہی پولیٹیکل سسٹم کس طرح چلانا ہے. تو ہمارے پاس پورے کا پورا، ہم بولتے ہیں نا اسلام ایک پورا دین ہے. تو پورا دین سے مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ ڈیموکریسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت، اور جب خود آپ رہے ہیں اور بہت ساری جنگوں کے اوپر آپ نے مطلب اپنی ڈیموکریسی دکھائی ہے، سب سے مشورہ لینا. تو یہ کیا ہے؟ ڈیموکریسی. ہمارے پاس پولیٹیکل سسٹم ہے، اکانومی سسٹم. ہمارے پاس زکوٰۃ ہے. سورہ توبہ کے اندر ایک پورے کے پوری آیت ہے جس کے اندر 8 ایسے لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس سے ہماری اکانومی ریگولیٹ کرتی رہے گی. کاروبار کس طرح کرنا ہے وہ سارے احکامات ہمارے پاس ہیں. سوشل سسٹم، مسلم برادرہڈ جو میثاق مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک سوسائٹی کے اندر سوشل سسٹم کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طرح ایک دوسرے کے ہم نے جو ہے خیال کرنا ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ سوشل سسٹم. تو ہمارے پاس اسلام پورا دین ہے. پر مذہب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس عبادتیں آ جاتی ہیں. عبادتوں کے اندر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری عبادتیں ریلیجن کے اندر آتی ہیں. تو ریلیجن کیا ہے جی؟ ریلیجن ایک چھوٹی چیز ہے اور جو دین ہے وہ ایک بڑی چیز ہے. اگر میں ایسے کہوں کہ یہ جو باکس ہے یہ دین کا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا باکس ہے ریلیجن کا. اب ایک اور بات سنیں، حضرت آدم کا دین کیا تھا؟ حضرت آدم کا دین اسلام تھا. حضرت آدم کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہی ہے. اچھا جی، تو جو عیسائی ہیں، عیسائیوں کا دین کیا ہے؟ عیسائیوں کا دین بھی اسلام ہے. یہودی کیا ہے؟ یہودیوں کا دین کون سا ہے؟ یہودیوں کا دین بھی اسلام ہے. ہم سب کا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے نا، جو ہم نے ابھی بلیفس میں پڑھا تھا کہ ہم نے ساری آسمانی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں. تو ہم نے ساری آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لائے، تورات کے اوپر بھی ایمان لائے، زبور کے اوپر بھی ایمان لائے، انجیل کے اوپر بھی ایمان لائے. تو ہم تو مانتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی کلمہ پڑھیں گے اور ان سارے عیسائیوں کو مسلمان کریں گے. کہ اب جو آپ کا جو مذہب ہے نا وہ کون سا ہے؟
مسلمان ہیں, مسلم سے. اب آپ کو مسلمان ہونا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو دین و آخرت میں کامیابی ملے تو آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا, آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنا پڑے گا. تو جو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مذہب اور دین کے اندر کیا فرق ہے. ہندو کیا ہے, ہندو مذہب ہے یا دین ہے؟ تو ہندو ایک مذہب ہے, اس کے اندر ان کا نہ پولیٹیکل سسٹم ہے, نہ اکانومک سسٹم ہے, نہ سوشل سسٹم ہے. وہ کیا ہے, انگریزوں کا دیا ہوا سسٹم لیتے ہیں اور جسے آپ کیپٹلزم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیپٹلزم لیتے ہیں اور اس طرح اکانومی کا سسٹم جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور IMF یا ورلڈ بینک والے دے رہے ہیں وہ کیپٹلزم ہے پورے کا پورا. چائنا جو ہے, چائنا کمیونزم کو فروغ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, کمیونزم کارل مارکس جو بنانے والے تھے. تو بہرحال جی یہ ایک بہت لمبی بحث ہے, بٹ میں آپ کو بریفلی چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ ریلیجن ہے, بدھزم ہے, جودھزم ہے, سکھزم ہے, یہ سارے کیا ہیں, ریلیجن ہے. بٹ اسلام کیا ہے, اسلام دین ہے اور ہمارا مذہب جو ہے وہ مسلم ہے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. پچھلی ویڈیو میں ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اس وجہ سے میں نے کلیئر نہیں کیا تھا. تو اب ہم چلتے ہیں سورسز آف اسلام کی طرف. سورسز آف اسلام کیا ہے جی؟ سب سے پہلی دے رہا 2 types آف سورسز. سب سے پہلی بات دے رہا 2 types آف سورسز. نمبر 1 ہے پرائمری سورس اینڈ دا سیکنڈ ون از دا سیکنڈری سورس. پرائمری سورس ہیں 2, سیکنڈری سورس ہیں 3. تو پرائمری سورسز کون کون سی ہیں؟ قرآن اور حدیث, ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث ہیں پرائمری سورسز. ٹوٹل سورسز کتنی ہیں؟ 5. ٹوٹل سورسز ہیں 5, پرائمری سورسز ہیں 2, سیکنڈری سورسز ہیں 3, ٹوٹل سورسز ہیں 5. پرائمری سورسز کون کون سی ہیں؟ قرآن اور حدیث. تو جو بھی چیز قرآن کے اندر ہے وہ جو ہے بالکل ثابت ہے, اور قرآن از دا ہائیسٹ لیجسلیٹو اتھارٹی آف اسلام. آگے چلتے ہیں جی. سننا کسے کہتے ہیں؟ سننا کا مطلب ہے سنت. سنت کا مطلب کیا ہے؟ پاتھ اور دا وے آف لائف. سننا کا مطلب کیا ہے؟ پاتھ اور دا وے آف لائف. سننا کی 3 ٹائپ ہیں. سنت کی کیا ہیں جی؟ 3 ٹائپ ہیں. اور جی سیکنڈ ہائیسٹ لیجسلیٹو اتھارٹی آف اسلامک لا از سننا. سننا بھی 3 قسم کی ہے. کون کون سی جی؟ نمبر 1 ہے سننا القولیہ. قولیہ کا مطلب عربی کے اندر قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا. جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ہمیں بتائیے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے سنن القولیہ. اس کے بعد ہے سنن الفعلیہ. فعلیہ کا مطلب کیا ہے؟ ایکچوئل پرفارمنس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا نہیں بٹ خود کر کے دکھایا ہے, اور ہم نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرتے تھے تو لہٰذا ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا رہے ہیں. تو یہ سنت کون سی ہو گئی؟ سنہ فعلیہ. اس کے بعد تھرڈ ٹائپ آف سنہ جو ہے وہ سنہ التقریریہ. التقریریہ کا مطلب تقریر کرنا نہیں ہوتا. التقریریہ کا مطلب ہے دے آر دا ڈیڈس وچ آر پرفارمڈ ان ہز لائف ٹائم اینڈ وتھ ہز فل نالج اینڈ ہیو دیئر فار ایکسیپٹیبل ڈیو ٹو ہز سائلنس اپروول. تو سائلنس اپروول ہے التقریریہ. مطلب کس طرح جب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف, تو مدینہ میں جب انٹری کرنی تھی تو جیسے ہی جب انٹری کر رہے تھے تو بہت چھوٹی چھوٹی بچیوں نے دف آپ لوگوں نے سنا ہوگا, دف گول سا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے, اور دف بجائی تھی اور دف بجا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ ان بچیوں کو کچھ نہیں کہا تھا, ٹھیک ہے, بلکہ ان کے ساتھ پیار کا اظہار کیا تھا. تو اب یہاں سے یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دف کا اندازہ تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجتے ہوئے سنی کیونکہ آواز کانوں کے اندر آواز جا رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو کرنے کا حکم دیا نہ اس سے منع کیا. تو اس طرح کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سنت کو ہم سنہ التقریریہ کہتے ہیں. تو ہوپ فلی جی یہ 3 ٹائپس آپ کو کلیئر ہو چکی ہوں گی. اور جی اس کے علاوہ ٹیسٹ کے اندر ایک سوال آتا ہے صحائح ستہ کا. صحائح ستہ کسے کہتے ہیں؟ دا 6 اتھینٹک حدیث بک. صحائح کا مطلب ہوتا ہے اتھینٹک, ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6 عربی کے اندر. تو صحائح ستہ کا مطلب 6 اتھینٹک بک. یہ پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی کے اندر یہ سوال آیا ہوا تھا, اور بھی کافی ٹیسٹوں کے اندر یہ سوال آتا رہتا ہے. تو کائنڈلی جی اس کو یاد لازمی طور پہ کرتے ہیں. تو واٹ از دا میننگ آف صحائح ستہ؟ 6 بک نہیں بلکہ اتھینٹک. صحائح کا مطلب اتھینٹک اور ستہ کا مطلب 6. تو 6 اتھینٹک بکس, ٹھیک ہے, آف حدیث. اچھا جی اس کے بعد یہی نیچے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد صحیحین. صحیحین ایک ورڈ آتا ہے, صحیحین. صحیحین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم 2 حدیثیں آتی ہیں, 2 حدیث کی کتابیں آتی ہیں. اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ صحیحین کے اندر کون سی 2 بکس آتی ہیں, صحیحین انکلیوڈس وچ 2 آف دا فالوئنگ بکس, تو اس کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم, ان دونوں بکوں کو ملا کے صحیحین بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد جی صحیح بخاری جو ہے کلیکٹڈ بائی امام بخاری, اس کے اندر حدیثیں ہیں 70,275. اس کے بعد ہے صحیح مسلم جو کہ لکھی ہے مسلم بن الحجاج نے, ان کا پورا نام ہے, 9,200 حدیث ہیں اس کے اندر. پھر ہے سنن نسائی جو کہ امام نسائی نے اس کو بنایا. اس کے بعد ہے سنن ابو داؤد کے اندر 4,800 حدیث مبارکہ ہیں. اس کے بعد ہے جامعہ الترمذی کو جو کلیکٹ کرنے والے ہیں وہ امام ترمذی ہیں. سنن ابن ماجہ, اس کو کلیکٹ کرنے والے ابن ماجہ ہے. یہ 6 اتھینٹکس بکس ہیں اور اس کو ہر فقہ کے لوگ مانتے ہیں کہ دیز آر دا اتھینٹکس بکس, اور اس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کو 6 اتھینٹکس بکس اور صحائح ستہ کہا جاتا ہے. اور یہ اسٹارٹ والی 2 بکیں جو ہیں وہ صحیحین ہے. تو وہ ہو گئیں پرائمری سورسز. ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز دا سیکنڈری سورسز آف اسلام. ٹھیک ہے جی, سیکنڈری سورسز آف اسلام. تو سیکنڈری سورسز آف جو اسلام ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اجماع, قیاس, اجتہاد. اجماع, قیاس اور اجتہاد, یہ ہیں سیکنڈری سورسز. سیکنڈری سورسز انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر کسی چیز کے احکامات نہیں ملتے تو پھر آپ سیکنڈری سورسز کی طرف آتے ہیں. اور سیکنڈری سورسز کے اندر آپ کو جو سب سے پہلے ملتا ہے 3rd نمبر سورس کون سی ہے اسلام کی؟ وہ ہے اجماع. ٹھیک ہے جی, کون سی ہے؟ اجماع. اجماع کے بعد ہے قیاس اور پھر ہے اجتہاد. اصل میں اجتہاد کی ایک قسم ہی ہے اجماع. جو اسلامیات کے ساتھ جن کا کچھ زیادہ انٹرسٹ ہے, یا آپ اگر کسی مولوی حضرات سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ اصل میں 4 سورسز ہیں. اصل میں کتنی سورسز ہیں؟ 4. ٹھیک ہے, وہ اجماع اور قیاس کہیں گے. اجتہاد کو اصل میں وہ اجماع کا جو اجماع ہے وہ اجتہاد کی ایک قسم ہی ہے. مطلب اجماع اجتہاد کے اندر ہی آتا ہے. بٹ دا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حساب سے دیر آر 5 سورسز, اور وہ ایسا ہی ہے. 3rd سورس کے اوپر ہے اجماع, 4th کے اوپر ہے قیاس, اور 5th کے اوپر ہے اجتہاد. اب ہم اس کو 1 بائی 1 کر کے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے جی اجماع کیا ہے, قیاس کیا ہے اور اجتہاد کیا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہم پڑھتے ہیں جی اجماع. اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنسنسس. کنسنسس کا مطلب ہوتا ہے جی اتفاق کرنا, اتفاق رائے کرنا. اب ٹیسٹ کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ واٹ از دا میننگ آف اجماع. اجماع کا مطلب ہے کنسنسس, مینس دا جنرل ایگریمنٹ اور دا کنسنسس امنگ دا مسلم کمیونٹی اباؤٹ اینی میٹر. دا اپوزٹ آف اجماع از کالڈ اختلاف. اب مثال کے طور پہ جی ابھی کرونا وائرس ڈیو ٹو دا کووڈ-19 جی ایک SOPs آئی تھیں کس کے لیے؟ مساجد کے لیے, مدارس کے لیے, کہ جی یہ SOPs کے اوپر آپ نے فالو کرنا ہے. تو جی علماء کی ایک پوری کاؤنسل بیٹھی تھی اور ان کے اوپر کنسنسس ہوا تھا, اجماع ہوا تھا. ٹھیک ہے, اتفاق ہوا تھا. بٹ جی وہ لوگ جن کے پاس تھوڑا علم تھا, اور وہ بولتے ہیں نا لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ, جو تھوڑی سی جو انفارمیشن ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو یہ وہی چیز تھی, جن کے پاس تھوڑا سا علم تھا انہوں نے کیا جی بالکل SOPs کو نہیں فالو کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے, اس سے اختلاف کر رہے تھے. تو یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں اجماع کی. ٹھیک ہے, اجماع کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل بتا رہا ہوں. اس طرح آپ کے ذہن میں پریکٹیکل ایگزامپلس ہوں گی نا تو ایگزام کے اندر آپ بہت ساری پرابلم سے بچ سکتے ہیں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. قیاس. قیاس کا مطلب ہوتا ہے اینالوگی, مطلب قیاس کرنا. قیاس کا مطلب کیا ہے؟ قیاس کا مطلب ہے اپنا حساب سے جج کرنا, مینس کمپیئرنگ وتھ اور ججنگ بائی کمپیئرنگ وتھ اے تھنگ. اب جی اس کی میں آپ کو 2 ایگزامپلس بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اس کی میں 2 ایگزامپلس بتاؤں گا جس سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ واٹ از دا میننگ آف قیاس. تو قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈکشن پروسیس. جو ٹیسٹ کے حوالے سے سوال آتے ہیں وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قیاس از آلسو کالڈ دا ڈیڈکشن پروسیس اور ریزننگ بائی اینالوگی. اب جی قیاس ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گورنر تھے, مجھے ان صحابی کا نام نہیں ذہن میں آ رہا, ایک صحابی کو بھیجا تھا گورنر بنا کے, اور ان سے کہا تھا کہ جی آپ جو ہے فیصلہ کس طرح کریں گے اپنی حکومت کے اندر. تو وہ کہہ رہے تھے سب سے پہلے میں قرآن کو دیکھوں گا, پھر میں حدیث کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے, پھر میں حدیث, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی چیز آپ کو حدیث میں بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا تھا پھر میں جی کیا کروں گا, پھر میں قیاس کروں گا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو کہا تھا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ قیاس کی سورس ہے. اب دوسرا پریکٹیکل ایگزامپل قیاس جو آپ کو سمجھ آئے جی قیاس کہتے کسے ہیں. اب جی قیاس میں کووڈ-19 کے اوپر ہی آؤں گا اور کووڈ-19 کے اوپر ہی قیاس کی ایگزامپل بتاؤں گا, تاکہ کیونکہ کووڈ-19 ہمارا جو ہے ریسنٹ اور بالکل جو ہے ریسنٹ ایکسپیرینس ہے, تو اس وجہ سے ہی اس سے ایگزامپل دے رہا ہوں. تو جی قیاس مثال کے طور پہ جی کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی خانہ کعبہ کے اندر پچھلے سال جی حج نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے, ورلڈ وائڈ, اور جی لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ عذاب ہے, اور جی آج تک خانہ کعبہ کبھی بند نہیں ہوا, بٹ اب خانہ کعبہ بند ہوا ہے, تو یہ جو ہے اللہ پاک کا ہماری طرف سے عذاب ہے کہ تاریخ کے اندر ہم نے آج تک کبھی خانہ کعبہ کو اس طرح نہیں دیکھا. تو جی اس کے اندر دو پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک پہلی بات تو اللہ پاک کی طرف سے یہ عذاب ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا. بٹ میں دوسری بات سے ڈینائی کرتا ہوں کہ جی جو پوری مطلب جب سے خانہ کعبہ بنا ہے, سب سے پہلے بنایا فرشتوں نے, پھر آدم نے, پھر ابراہیم نے, اسماعیل نے, اس کے بعد سے لے کے ابھی تک خانہ کعبہ بہت دفعہ بند ہوا ہے, بہت دفعہ بند ہوا ہے سچویشنز کے حساب سے. کس طرح جی, ایک سچویشن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کافی سال پہلے, کچھ سال پہلے آپ ہسٹری ذرا اٹھا کے دیکھیے, دوسروں کی کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل اور یقین نہ کیا کیجیے, ٹھیک ہے. آپ لوگ ذرا بینگ ایز اے ایکٹیو اسٹوڈنٹ اور لرنر آپ چیزوں کو خود پڑھنا شروع کیجیے, خود سرچ کیجیے, آپ کو خود ہی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. تو کافی سال پہلے ایک دفعہ قحط سالی کے اندر بھی خانہ کعبہ بند ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک دفعہ بہت تیز ترین بارش ہوئی تھی, تو تب بھی خانہ کعبہ کے اندر نماز جو ہے ادا نہیں کی گئی تھی. تو آپ ہسٹری دیکھ لیں, ہسٹری کے اندر آپ کو بہت سارے الگ الگ مقامات ملیں گے جس کے اندر خانہ کعبہ کو اس طرح بند کیا گیا تھا. بند کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے وہاں نماز نہیں ہوتی تھی, نماز ہوتی تھی, بٹ کیا ہے بہت کم لوگوں کو الو کیا گیا تھا. اب یہ ایک سچویشن تھی پاسٹ کی, یہ ایک سچویشن تھی پاسٹ کی. تو آج کی سچویشن کو دیکھا گیا کہ اگر لوگ بالکل قریب قریب ہو کے نماز پڑھیں گے اور زیادہ ہجوم ہوگا تو انسانی ذات کو کیا ہے خطرہ ہے, انسانی جان کو خطرہ ہے. تو اس وجہ سے ایس او پیز کو کیا کیا گیا ہے جی, کہا گیا کہ جی ایس او پیز کو فالو کیا کرنا ہے. تو پہلے اس سچویشن کا کیا گیا قیاس کے بعد ایس او پیز کے اوپر ہوا اجماع, ٹھیک ہے, اتفاق ہوا, پھر کافی لوگوں نے اختلاف کیا. تو جی آپ کو ہوپفلی قیاس اور اجماع سمجھ آ گیا ہوگا کہ اجماع کیا ہے اور قیاس کیا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے چلتے ہیں اجتہاد کی طرف. اجماع بھی ہو گیا, قیاس بھی ہو گیا, اب ہم چلتے ہیں اجتہاد کی طرف. اجتہاد جی کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے مینس اسٹرائیونگ اور سرچنگ, مطلب کچھ ڈھونڈنا. کیا کرنا جی؟ کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا. مثال کے طور پہ جی اس کی بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. پہلے میں یہ نیچے پڑھ لوں, 2 لائنز لکھی ہوئی ہیں تاکہ پھر میں بالکل سکون سے آپ کو اس کی ایگزامپلس اور ایکسپلینیشن دے سکوں. وہ شخص جو جی مجتہد ہوتا ہے, وہ شخص جو مجتہد ہوتا ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ اسے مجتہد کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جو اجتہاد کرتا ہے اسے مجتہد کہتے ہیں, اور جو فیمیل ہوتی ہے جو اجتہاد کرتی ہے اسے مجتہدہ کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرچنگ. اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرچنگ. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر خون و غارت ہوئی ہو یا قتل و غارت ہوئی ہو خانہ کعبہ کے اندر؟ یہ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. ذرا آپ لوگوں کا دماغ ذرا میں تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں, جو سکڑا ہوا ہے یا ایک جو ہے نا سوچنے کی جو ہم ہیں, ہمارا دماغ ایک چھوٹی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو ایک دم ہمارا ریئیکشن بڑا جو ہے نا خطرناک قسم کا آتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا خانہ کعبہ کے اندر کبھی قتل و غارت ہوئی ہے؟ جی بالکل ہوئی ہے. آپ جو ہے ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیے, اس کے اندر ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا بڑی قتل و غارت ہوئی تھی. تو ایک الگ پوائنٹ آف ویو تھا, بہت ہی غمگین مسئلہ تھا وہاں پہ. بہرحال جی اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف, اجتہاد کی طرف. اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں سرچ کرنا. اب مثال کے طور پہ اس کی بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیکھتا ہوں. آپ لوگوں کو کچھ سال پہلے جو مولوی حضرات ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی تصویر کھنچوا
سوانا جو ہے حرام ہے. جس گھر کے اندر تصویر ہوگی اس گھر کے اندر جی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. بٹ اگر آج کل آپ سوشل میڈیا یا نیوز پیپرز کے اندر دیکھیں تو کتنی بڑی بڑی تصویریں مولوی حضرات کی آ رہی ہوتی ہیں, یا کوئی بھی جلسہ ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کے اندر مولوی حضرات بھی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں اور جی اپلوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ کیا اب یہ حلال ہو گیا عمل؟ نہیں, اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے, نہ میرا مطلب کرٹیسائز کرنا ہے. میرا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ٹو پٹ دا فوکس آن دا لاسٹ سورس آف اسلام وچ از اجتہاد. اجتہاد کے اوپر فوکس کروانا ہے میرا مقصد. تو اصل میں یہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے. اجتہاد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ماحول کے حساب سے, زمانے کے حساب سے اسلام کو کس طرح پھیلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر ہم سوشل میڈیا کے تھرو اسلام کو وائرل نہیں کریں گے تو یہ بھی ہم ایک سورس کو کھو دیں گے نا. تو پہلے اسی سورس کو غلط کہا جاتا تھا, بٹ اب اس سورس کو صحیح کہا جاتا ہے اور اس کو یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اجتہاد ہو رہا ہے. یہ میرا سارا اگزامپل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں یہ ہوا کیا ہے بیچ میں. تو یہ اجتہاد ہوا ہے, علماء نے اس چیز کے اوپر دیکھ کے غور و فکر کیا اور پھر جو ہے ہمیں اجتہاد کے بارے میں بتایا کہ دس از دا اجتہاد. تو ہوپفلی جی آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا, بہت سارے ڈفرینٹ کانسیپٹ ملے ہوں گے آپ لوگوں کو. تو کائنڈلی جی اس کو دیکھیے, اس کو پڑھیے. اگر آپ کو اس میں سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.